اچھا جی، زندگی میں نا کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے خود ہی پالے ہوئے ہوتے ہیں، جو ریالٹی میں تو دکھ ہوتے نہیں ہیں لیکن ہمارے وہ خود ساختہ دکھ ہوتے ہیں۔ اب ان کی وجہ ہوتی ہے ہمارا اپنا دماغ، ہمارا اتنا ذہن جو کہ چلتا جاتا ہے، اور ہم سوچ کے اس کو اپنی زندگی کا دکھ بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ ہو گیا، یہ کیوں ہوا، یہ ایسے کیوں ہوا، یہ ویسے کیوں ہوا، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، نہیں اس کو ویسا ہونا چاہیے تھا، ہائے اللہ اب یہ ہو گیا ہے تو آگے کیا ہوگا۔ اب وہ سوچ کے نا ہم نے اپنے لیے وہ والے جان بنایا ہوا ہوتا ہے، اور ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہائے اب کیا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی بات ہو بھی جاتی ہے، تو بس موو آن کر جائیں، اس کو بھول جائیں یا بھولنے کی کوشش کریں، یا آگے چلیں، اس کے سلوشن نکالیں کہ ہاں بھئی اس کا سلوشن یہ ہوگا، اس کو میں ایسے سالو کر کے آگے موو آن کر جاتی ہوں۔ اب ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کل مجھے ایک میسیج ریسیو ہوا ایک خاتون کا، جو کہ بہت ہی زیادہ پریشان تھی، اتنی پریشان تھی بیچاری، اتنی پریشان تھی کہ رو کے اس نے اپنا حال خراب کیا ہوا تھا۔ اب وہ پریشان کیوں تھی جی؟ میں نے ان سے جب وجہ جانی کہ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جی میرے ٹوئنز بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے کا رزلٹ آیا تو وہ پروموٹ ہو گیا نیکسٹ کلاس میں، اور جب دوسرے بیٹے کا رزلٹ آیا تو وہ اچھا نہیں تھا اور اسے اسکول والوں نے ڈراپ کر دیا۔ اب ایشو از کہ وہ رو اس لیے رہی تھی کہ ہائے میرا بیٹے الگ ہو گئے۔ اب اسے یہ دکھ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ڈراپ ہو گیا، اسے یہ دکھ تھا کہ میرے بچے الگ ہو گئے۔ اب میں کیا کروں کہ میرا ایک بچہ ایک اسکول میں جائے گا، ہائے میرا دوسرا بچہ دوسرے اسکول میں جائے گا، میں کیسے جیوں گی؟ اللہ کی بندی، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا لاکھ شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے تمہیں 2 بیٹوں سے نوازا ہے، اور اللہ نے تمہیں ٹوئنز بیٹوں سے نوازا ہے۔ اب وہ الگ ہو گئے تو اللہ نے الگ ہی دیے تھے نا، کچھ جوڑ کے تو نہیں دیے تھے تمہیں جو وہ ساری زندگی ایک ساتھ رہنے تھے۔ لیکن اب اس کا دکھ کیا تھا کہ یہ الگ ہو گئے ہیں، میں نے تو ساری زندگی ان کو ایک جیسا پالا ہے، ایک جیسا کھلایا، ایک جیسا پہنایا، ایک جیسے اسکول میں ڈالا، اب یہ الگ ہو گئے، کیا بنے گا ان کا، میں کیا کروں گی، میں کدھر جاؤں گی؟ اللہ، اتنی مشکل سے میں نے اسے سمجھایا، اتنی مشکل سے کہ دیکھو بہن، ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تو تم نے ان کی شادیاں الگ الگ کرنی ہیں، تم نے ایک نے میڈیکل پڑھنا ہو، کیا پتہ ایک نے انجینئرنگ پڑھنی ہو، تو کیا تم میڈیکل والے کو کہو گی کہ نہیں انجینئرنگ میں جاؤ، اور نہیں انجینئرنگ والے کو کہو گی میڈیکل میں جاؤ؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو اگر وہ الگ ہو بھی گئے ہیں تو زندگی کے کسی موڑ پہ بھی تو جا کے انہوں نے الگ ہونا تھا۔ آج ہو گئے ہیں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آج ہو گئے ہیں تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آج سنبھلنا سیکھ جائیں گے، وہ آج اکیلے چلنا سیکھ جائیں گے، وہ اکیلے آگے بڑھنا سیکھ جائیں گے۔ انہیں یہ پتہ ہوگا کہ زندگی میں ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں خود موو آن کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے اوپر ڈیپینڈ ہونا پڑتا ہے۔ ہمیں کسی بھائی کے اوپر، کسی ماں کے اوپر، کسی باپ کے اوپر ہم ساری زندگی ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے۔ انہیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے انہیں اکیلا چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، اگر کوئی ایسا دکھ آپ نے بھی پال رکھا ہے جو کہ ریالٹی میں اتنا بڑا دکھ نہیں ہے، تو پلیز، زمانے میں غم اور بھی ہے محبت کے سوا، تو موو آن کرنا سیکھیں، لیٹ اٹ گو کرنا سیکھیں، چیزوں کو لائٹ لیں، چیزوں کو اتنا سر پہ سوار نہ کریں۔ ہم عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے سوچ کے اپنا بھی دماغ خراب کرنا ہوتا ہے اور باقی سب کا بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو بیٹر از تھوڑا کم سوچیں، اتنا سوچیں جتنی ضرورت ہے، اس سے زیادہ مت سوچیں۔ اپنے آپ کے لیے بھی زندگی آسان کریں، اور اپنے ارد گرد موجود اپنے پیاروں کے لیے بھی اپنی زندگی کو آسان کریں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا خود ساختہ دکھ موجود ہے تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں اگلی ویڈیو آپ کے اس دکھ پہ بناؤں، اور ہم باقیوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ ہمارے خود ساختہ دکھ کس قدر ہمارے لیے اذیت کا باعث بھی بنتے ہیں، اور ان خود ساختہ دکھوں سے ہمیں سیکھنا کیا چاہیے۔ تو اپنا خود ساختہ دکھ میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ میں آپ کا خود ساختہ دکھ سننے کے لیے کمنٹ سیکشن میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک اللہ حافظ۔